آج ہم دو دنیاؤں کے ٹکراؤ کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک دنیا جو منطق اور فلسفے کی بنیاد پر کائنات کی کوئی حتمی وجہ تلاش کرتی ہے، اور دوسری دنیا وہ ہے جو کہتی ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز دیکھی، سنی یا ناپی نہیں جا سکتی تو اس پر یقین کرنا بے معنی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ٹکراؤ ہمیں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان خدا کے وجود پر ہونے والی ایک مشہور بحث میں صاف نظر آتا ہے۔ جی، آج ہم اسی گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ دلائل آخر آتے کہاں سے ہیں اور ہمیں لے کر کہاں جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ صرف کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اچھا، یہ اس سوال کے بارے میں ہے کہ ہم علم کہتے کسے ہیں؟ کیا سچائی صرف وہ ہے جسے ہم لیبارٹری میں ثابت کر سکیں، یا کچھ سچائیاں منطق سے بھی ثابت ہو سکتی ہیں؟ صحیح۔ دونوں مقررین نے شروع میں ہی اپنی اپنی پچ تیار کر لی تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ان کا میدان منطق اور عقل ہے، جبکہ جاوید اختر نے کہا کہ وہ صرف ٹھوس ثبوت اور شواہد کی زبان سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے یہ بحث دو بالکل الگ الگ پٹریوں پر چل پڑتی ہے۔ تو آئیے پہلی پٹری پر چلتے ہیں، مفتی شمائل ندوی کے دلائل سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سائنس خدا کے وجود کو نہ تو ثابت کر سکتی ہے نہ ہی رد کر سکتی ہے۔ جی، یہ بات مجھے ہمیشہ بڑی دلچسپ لگتی ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ تو بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بڑے کھلاڑی کو میدان سے باہر کرنے جیسا ہے۔ یہ ایک بہت اہم، آپ کہہ لیں اسٹریٹجک اقدام تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوزار ہی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق سائنس مادی اور طبعی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ خدا کی تعریف کے مطابق وہ ایک غیر مادی حقیقت ہے، نان فزیکل ریالٹی۔ جی، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی غیر مادی چیز کو مادی آلات سے ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے خیالات کو ایکس رے مشین سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ صحیح، مشین تو کام کر رہی ہے لیکن وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو وہ بحث کو سائنس کی میدان سے باہر لے جا رہے ہیں، فلسفے اور منطق کے میدان میں۔ جی، جہاں ثبوت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی منطق کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ مشہور مثال دی، ویران جزیرے پر گلابی گیند والی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ فرض کریں آپ کو ایک ویران جزیرے پر ایک گلابی گیند ملتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ گیند خود بخود ہوا، پانی اور ریت کے ٹکرانے سے بن گئی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کا ذہن فوراً یہ نتیجہ نکالے گا کہ اسے کسی نے بنایا ہے، چاہے وہ بنانے والا آپ کو نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ کائنات جو کہ کنٹینجنٹ ہے، کنٹینجنٹ یعنی اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز پر منحصر ہے۔ جی بالکل، تو یہ کائنات بھی ایک نیسیسری بینگ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں ذرا رکیں، یہ کنٹینجنٹ اور نیسیسری بینگ یہ تھوڑے بھاری الفاظ ہیں، ان کو ذرا آسان زبان میں سمجھائیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہر چیز ایک ڈومینو کی طرح ہے، آپ، میں، یہ سیارہ، یہ سورج، اچھا، ہر چیز ایک ڈومینو ہے جو کسی پچھلے ڈومینو کے گرنے سے وجود میں آئی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ صحیح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا ڈومینو کس نے گرایا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈومینو ہمیشہ سے گرتے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک سب گل چکے ہوتے۔ بالکل، کہیں نہ کہیں اس سلسلے کا ایک آغاز ہونا ضروری ہے، ایک ایسی چیز جس نے پہلے ڈومینو کو دھکا دیا ہو لیکن اسے خود کسی نے دھکا نہ دیا ہو۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی پہلا دھکا، وہ غیر منحصر ذات، وہی نیسیسری بینگ ہے، اور ان کے مطابق اس ذات کا ازلی، طاقتور اور ذہین ہونا ضروری ہے۔ یہ ڈومینو والی مثال سے تو بات بالکل ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے منطق کی بہت مضبوط دیوار کھڑی کر دی ہے، جی، لیکن جاوید اختر نے اس دیوار پر ایک بالکل مختلف زاویے سے حملہ کیا۔ انہوں نے فلسفے کا جواب فلسفے سے نہیں دیا بلکہ تاریخ سے دیا۔ بالکل، جاوید اختر نے کہا کہ خدا کا تصور کوئی آج کا تو ہے نہیں۔ قدیم یونانیوں کے زیوس اور اپولو تھے، مصریوں کے را اور آئسس تھے، رومیوں کے جوپیٹر تھے، بہت طاقتور دیوتا تھے سب، جی، جن کی پوجا ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ وہ سب قصے کہانیوں میں رہ گئے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جن خداؤں کو آج مانا جا رہا ہے، کیا کچھ صدیوں بعد ان کا بھی یہی حشر نہیں ہوگا؟ وہ یورپ کے خالی چرچوں کی مثال دیتے ہیں کہ لوگوں کا یقین کمزور پڑ رہا ہے، اور یہیں پر انہوں نے ایمان اور یقین کے درمیان ایک بہت تیز لکیر کھینچی۔ جی، فیتھ
اور بلیف۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی بغیر کسی ثبوت یا منطق کے بس مان لو، جبکہ وہ یقین کے قائل ہے جو ثبوت اور وجہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت سخت بات کہی کیا کہا انہوں نے؟ کہ بغیر ثبوت کے کسی چیز کو مان لینا اسٹوپیڈیٹی یعنی بے وقوفی ہے۔ جی، اور یہ لفظ بعد میں بحث میں واپس بھی آتا ہے۔ انہوں نے مفتی صاحب کی گیند والی مثال کا بھی بڑا دلچسپ جواب دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صرف گیند کے بنانے والے پر سوال کیوں اٹھا رہے ہیں، اس جزیرے کے وجود پر کیوں نہیں جس پر وہ گیند ملی؟ واہ! جزیرہ تو گیند سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ ہے۔ کیا ہم کائنات کو بھی اسی جزیرے کی طرح ٹیکن فار گرانٹڈ لے رہے ہیں؟ یہ تو ایک طرح سے مفتی صاحب کی منطق کو انہی پر الٹ دینے کی کوشش تھی۔ جی بالکل۔ بہت ہوشیار جواب تھا۔ یہیں سے بحث کا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں دونوں طرف سے جوابی وار ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس تاریخی دلیل کا کیا جواب دیا کہ پرانے دیوتا تو ختم ہو گئے؟ انہوں نے فوراً واضح کیا کہ دیکھیں، میں زیوس یا اپولو جیسے دیوتاؤں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، جو پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے، وہ تو اس ازلی نیسیسری بینگ کی بات کر رہے ہیں جو وقت اور جگہ سے بھی پہلے موجود تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ان کے مطابق دوسرے دیوتاؤں کا ختم ہو جانا اس ایک حتمی سبب کے تصور کو کمزور نہیں کرتا۔ اور جاوید اختر کی ایمان والی تعریف پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ جی، انہوں نے اس تعریف کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمان منطقی اور ثبوت پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خود کسی غیر منطقی ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک کائنات کا وجود ہی ایک منطقی ثبوت ہے۔ جی، خدا کے ہونے کا۔ اور پھر انہوں نے اپنی ایک اور مثال پیش کی جو مجھے بہت دلچسپ لگی، باغ میں لکھے ہوئے نام والی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر ایک باغ میں پھولوں کی کیاریوں سے یہ لکھا ہو کہ آئی لو جاوید اختر، تو کیا کوئی یہ مانے گا کہ یہ محض اتفاق سے ہو گیا؟ کبھی نہیں۔ کہ ہوا چلی، بیج اڑے اور خود بخود اس ترتیب میں لگ گئے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ کسی باغبان نے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ یقیناً۔ تو پھر اتنی منظم اور پیچیدہ کائنات جس میں فزکس کے قوانین اتنی باریکی سے کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں؟ اور یہاں انہوں نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ ایسا سوچنا اسٹوپیڈٹی ہے۔ ایک منٹ رکیں، دونوں طرف سے اسٹوپیڈٹی کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ صرف ایک علمی بحث نہیں رہی، یہاں بات ذاتی سطح پر آ گئی ہے۔ یقیناً، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ موضوع لوگوں کے لیے کتنا اہم اور جذباتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے بنیادی مقدمے کو بے وقوفی کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی اپنی منطق کی بنیاد پر۔ ایک کے لیے ڈیزائن کے بغیر کائنات کا تصور غیر منطقی ہے، اور دوسرے کے لیے بغیر ٹھوس ثبوت کے کسی ڈیزائنر کو ماننا غیر منطقی ہے۔ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ دیکھ رہے ہیں۔ اب جاوید اختر کے جوابی دلائل کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا سوال دہراتے ہیں کہ اگر مذہب میں واقعی منطق اور ثبوت ہے تو پھر وہ ایمان کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اور سوالات کی حوصلہ شکنی کیوں کرتا ہے؟ بالکل۔ انہوں نے انسانی تاریخ کو دو قسم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو اپنی جہالت کی پوجا کرتے ہیں، مطلب یعنی جو چیز سمجھ نہیں آتی اسے خدا کا کام کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو علم کی تلاش میں اس جہالت سے لڑتے ہیں، جو سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا، اور پھر انہوں نے وہ مشہور سوال اٹھایا جو آج تک گونجتا ہے، مذاہب کو یہ تو معلوم ہے کہ دنیا کیسے بنی، پہلا انسان کون تھا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن کروڑوں سال تک زمین پر راج کرنے والے ڈائناسورز کے بارے میں انہیں کچھ کیوں نہیں معلوم تھا؟ یہ ڈائناسور والا نقطہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ اگر کوئی کتاب الہامی ہے تو اس میں اتنی بڑی حقیقت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جی، کیا یہ ایک بہت بڑا خلا نہیں ہے؟ جاوید اختر کے لیے تو یہ صرف ایک خلا نہیں بلکہ یہ ان کے نقطہ نظر کا ثبوت ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ علم انسان نے خود سوال پوچھ کر اور میں نہیں جانتا تسلیم کر کے حاصل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا، یہ بجلی یا مائکروفون یا ہوائی جہاز ان لوگوں نے بنائے ہیں جنہوں نے یہ کہنے کی ہمت کی کہ ہمیں نہیں معلوم، آؤ تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے مطابق مذہب اکثر جواب پہلے سے دے دیتا ہے اور تلاش کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے ویٹیکن کی طرف سے بھاپ کے انجن کی مخالفت جیسی تاریخی مثالیں بھی دیں، یہ دکھانے کے لیے کہ مذہبی اتھارٹیز نے اکثر نئی ایجادات اور سوالات کو غلط قرار دیا ہے۔ جی،
ان کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ ہمیں کائنات کے بارے میں اتنی جلدی حتمی فیصلے کرنے کے بجائے عاجزی سے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ نہیں جانتے، اور علم کا سفر اسی تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب بحث مزید گہری ہوتی ہے۔ دوسرے راؤنڈ میں مفتی صاحب نے بحث کو ایک اور فلسفیانہ سطح پر لے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سائنس اور سائنٹزم میں فرق واضح کیا۔ یہ کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ سائنس کے حامی ہیں، لیکن وہ سائنٹزم کو مسترد کرتے ہیں۔ سائنٹزم یہ نظریہ ہے کہ صرف سائنس ہی علم کا واحد ذریعہ ہے، اور جو چیز سائنسی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی وہ حقیقت نہیں ہے؟ جی۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک سائنسدان جو لیب میں کام کرتا ہے وہ سائنس استعمال کر رہا ہے، لیکن اگر وہی سائنسدان یہ کہے کہ محبت، انصاف یا اخلاقیات جیسی چیزیں حقیقی نہیں ہیں کیونکہ انہیں ٹیسٹ ٹیوب میں پرکھا نہیں جا سکتا، تو وہ سائنٹزم کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ علم حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے منطق، فلسفہ اور ذاتی تجربہ، اور خدا کا علم ان دائروں میں آتا ہے۔ لیکن اس ڈائناسور والے سوال کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ سوال تو اب بھی ہوا میں معلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی کتابوں کا مقصد سائنسی انسائکلوپیڈیا بننا ہے ہی نہیں، ان کا مقصد اخلاقیات، روحانیت اور غیر مادی حقائق بتانا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے مثال دی کہ جیسے آپ ریاضی کی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہ ہونے پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کا موضوع نہیں، اسی طرح مذہبی کتابوں کا مقصد سائنس کی ہر تفصیل بتانا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن کیا یہ جواب ایک عام سننے والے کو مطمئن کر سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہمارے نصاب سے باہر ہے؟ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جہاں سننے والے خود فیصلہ کرتے ہیں۔ فلسفیانہ طور پر یہ ایک مستقل جواب ہے، لیکن جذباتی یا عملی طور پر یہ ہر کسی کو مطمئن نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے جاوید اختر کو ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہنے کے بجائے کہ خدا نہیں ہے، آپ واضح طور پر یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کے نہ ہونے کا دعویٰ کرنا، یعنی there is no God، یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور منطق کے مطابق اس کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے برڈن آف پروف کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک اور سوال جو جاوید اختر نے اٹھایا تھا کہ کائنات سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، اس کا کیا بنا؟ مفتی صاحب نے اس سوال کو غیر منطقی قرار دے دیا۔ غیر منطقی؟ جی، انہوں نے جدید فزکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وقت یعنی ٹائم خود کائنات کی تخلیق کے ساتھ شروع ہوا، یہ بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا، تو کائنات سے پہلے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ تب وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پوچھنا کہ قطب شمالی سے شمال میں کیا ہے۔ بالکل، یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ آخر میں انہوں نے گاڈ آف دا گیپس کے تصور کو بھی رد کیا۔ یہ وہ خیال ہے کہ لوگ ان چیزوں کی وضاحت کے لیے خدا کا نام لیتے ہیں جنہیں سائنس ابھی تک سمجھ نہیں سکی۔ جیسے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ بجلی کیسے کڑکتی ہے، تو کہتے تھے کہ یہ خدا کا غضب ہے۔ جی ہاں، اور مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کا خدا گاڈ آف دا گیپس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی دریافتیں خدا کی ضرورت کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ وہ کائنات کی پیچیدگی اور ڈیزائن کو مزید ظاہر کر رہی ہیں، جس سے ایک نیسیسری بینگ کی دلیل مزید مضبوط ہوتی ہے۔ انہوں نے گاڑی کی مثال بھی دی تھی۔ جی، کہ اگر آپ انجن کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ لیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گاڑی کو کسی نے بنایا ہی نہیں، بلکہ انجن کی پیچیدگی کو سمجھنا بنانے والے کی ذہانت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری بحث دو الگ الگ پٹریوں پر چل رہی تھی جو کبھی ملتی ہی نہیں۔ یہی لگتا ہے۔ ایک طرف منطقی استدلال ہے جو ایک حتمی سبب کی ضرورت پر زور دیتا ہے چاہے وہ نظر نہ آئے، دوسری طرف تجرباتی ثبوت کا مطالبہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز میرے حواس کی پہنچ میں نہیں تو میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل، اور اس بحث کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ یہ علم کی حدود کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔ کیا کچھ سچائیاں ایسی ہیں جو سائنسی طریقہ کار کی پہنچ سے باہر ہیں؟ اور میں نہیں جانتا کہنا، یہ کہاں پر فکری ایمانداری ہے اور کہاں پر جواب سے فرار؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جو یہ بحث ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کسی کو ہرانے یا جتانے کے بارے میں نہیں، بلکہ دو مختلف فکری نظاموں کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ دونوں طرف سے دلائل اتنے مضبوط اور
सोचने पर मजबूर करने वाले थे कि सुनने वाला किसी एक नतीजे पर पहुंचने के बजाय मजीद सवालात के साथ रह जाता है। यकीनन, और जाते जाते सामीन के लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाते हैं। जी जरूर। अगर कोई दावा अपनी नौयत के एतबार से ऐसा हो जिसे गलत साबित करने का कोई तरीका ही ना हो, मतलब आप कोई भी तजर्बा या मुशाहिदा कर लें, वो नाकाबिले तरदीद हो। अच्छा, अनफॉल्सिफाइबल। जी, तो क्या ऐसी बात पर यकीन करना मंतकी है? ये सवाल तो वाकई बहुत गहरा है, और ये उस पूरी बहस के मरकज में है। इसका जवाब शायद हर शख्स को अपने लिए खुद ही तलाश करना पड़ता है।